اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ سورہ صافات ہے، نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 56 ہے۔ سورہ یاسین کے بعد یہ موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قسمیں کھا رہا ہے، جیسے کل اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ لا یسمعون، اصل میں آپ پڑھتے ہیں صرف میں سمع یسمع سمعن، اس کا معنی ہوتا ہے سننا، لیکن اگر اس کا استفعال ہو استمع یستمع استماعا، اس کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سننا، لیکن یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یسمعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے کسی چیز کو سننا۔ یہ سمع یسمع ہو، استمع ہو، یسمعون، یہ سب اور اس کے مشتقات یہ قرآن مجید میں 208 دفعہ ہیں۔ الملا، ملا کہتے ہیں خلا کے مقابلے میں، یعنی کسی چیز کا پر کرنا۔ عام طور پر قرآن مجید میں ملا ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کسی قوم میں بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا فرعون تھا، اس کی کابینہ کے افراد، سردار، ان کو ملا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ہود کے زمانے میں، اسی طرح بعد میں بھی ایسا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو آپ کے ہاں کون ہوں گے، یہ آپ کے وزراء وغیرہ یہ جتنے ہیں یہ استعمال ہوں گے کہ چند ہزار آدمی ہیں جو پورے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ملا سے سردار، چودھری، اس طرح کے لوگوں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں لفظ 38 دفعہ ہے۔ اصل ملا ہوتا ہے کسی چیز کا پر کرنا۔ الاعلی، علو سے، علو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، اسی سے علی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 70 دفعہ آیا ہے۔ یقذفون، قاف 2 نقطی، ذال، یقذفون، قذف۔ قذف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پھینک دینا۔ اسی واسطے کسی پر تہمت لگانے کو بھی قذف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو جب یقین نہیں ہے کہ فلاں شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس پر تہمت خواہ پھینک رہے ہیں، تو کسی چیز کو پھینک دینے کو یقذفون کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے۔ ان میں حضرت موسیٰ کے قصہ میں بھی آیا ہے اقذفیہ، کہ موسیٰ کی ولادت جب ہو چکی تھی، تابوت بنایا گیا تھا، اس میں اس کو رکھا گیا تھا، اس کو اقذفیہ فی الیم، دریا میں ڈال دیں، تو پھینک دینا، ڈال دینا، اس میں قذف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جانب پہلو کو کہتے ہیں، لیکن جانب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ۔ یہ جانب قرآن مجید میں 36 دفعہ ہے۔ دحور، دال، ہا، واو، رے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو دھتکارنا۔ شیطان کے بارے میں بھی ہے کہ جب اس نے اپنا کہہ دیا کہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مذعوماً مدحورا، مذمت بھی ہے اس کی اور اس کو دھتکار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف 4 دفعہ آیا ہے۔ عذاب، عذاب 386 دفعہ آیا ہے، لیکن عذاب کا معنی عذاب ہے، سب جانتے ہیں کسی کو عذاب دینا۔ اگر الف درمیان میں نہ ہو، عذب ہو، اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا خوشگوار پانی۔ اگر الف درمیان میں نہ ہو، عذب ہو، اس کا معنی ہوگا میٹھا خوشگوار پانی۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے شیعتی ما ان شربتم عذب ما ان
فذکرونی 10ویں کے دن فرمان ہے شہادت کے ٹائم کہ اے میرے شیعو جب کبھی خوشگوار ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ تو عذب اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشگوار پانی، اچھا پانی جو انسان کو بہت اچھا لگے۔ عذاب کا معنی وہ عذاب ہی ہے۔ عذب عذاب سارے یہ 386 دفعہ ہیں۔ واسب کا معنی ہوتا ہے مسلسل پے در پے کہ یہ کام، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ عذاب آئے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ آیا ہے۔ خاطفہ خیطوے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچک لینا، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو مثال دی تھی کہ نماز تو اس طرح پڑھ رہا ہے جیسے مرغ جلدی جلدی اپنی چونچ مار کے ایک ایک دانہ اٹھاتا ہے، اچک لینا۔ تو اچک لینے کو خاطفہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اتبعہ تابع یتبع اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، جیسے ہوتا ہے مثلا اونٹنی یا گائے یا بکری جہاں جا رہی ہو اس کا بچہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اونٹنی کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ جب جہاں بھی جاتی ہے تو اس کا بچہ جو ہے، اونٹ کا بچہ، وہ بھی اس کے پیچھے، یعنی کسی کی پیروی کرنا۔ جیسے مثلا 2 آدمی کی دوستی ہے، ایک جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی چل رہا ہے، تابع کو جس کو کہتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ یہ تابع کا لفظ قرآن مجید میں 193 دفعہ آیا ہے۔ شہاب شہب یہ کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، آگ جب جلتی ہے تو جو شعلے بلند ہوتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے ستاروں کو شہاب ثاقب۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 5 دفعہ آیا ہے۔ ثاقب فے کے ساتھ، سے اور قاف 2 نقطے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، ثقب سوراخ کرنا، ثاقب سوراخ کرنے والا۔ یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے۔ فاستفتہم استفتاء، جیسے آپ کہتے ہیں جی فتویٰ لینا ہے، فتویٰ لینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استفتاء کہتے ہیں کہ فتویٰ لینا ہے۔ جیسے مجتہدین کی کتابیں ہیں جس میں یہ ہے کہ سوالوں کے جوابات، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو استفتاءات کیے گئے ہیں ان کے جوابات انہوں نے لکھے ہیں۔ فتویٰ فتیہ یہ قرآن مجید میں 21 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ اشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شدید، سخت، یہ 103 دفعہ ہے۔ خلق اگر من ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اگر خلق ہو اس کا معنی ہوتا ہے اخلاق، لیکن یہ سب خلق یخلق و خلقن خلقن سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لفظ 299 دفعہ آیا ہے، 89 دفعہ۔ 3 توئے کے ساتھ یہ مٹی کو کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں 12 دفعہ ہے۔ لازب بالکل غبار، مٹی جو چپکی ہوئی ہو کسی کے ساتھ، یہ قرآن مجید میں صرف اور صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ تو سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی جیسے کل ذکر کیا گیا تھا قسمیں کھا رہا ہے 3 قسموں کی، اگرچہ اس میں روایات میں مومنین بھی آ جاتے ہیں، جنگجو بھی آ جاتے ہیں، مجاہدین بھی آ جاتے ہیں، لیکن تفسیروں میں تمام تقریباً شیعہ سنی میں یہی لکھا گیا ہے کہ ملائکہ۔ آپ کوئی چیز بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، آپ کی جو صف ہے تو یہ صف یہ بھی اسی صف میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان جب منع کر دیے گئے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کہ یہ اوپر کی طرف ملأ اعلیٰ میں نہیں جا سکتے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے کچھ حد تک جانے کی، تو تھوڑی تھوڑی خبریں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو جاتی تھی، لذا پوری طرح سن کر سمجھ کر نہیں خبر لے سکتے، لیکن اچکتے ہی خبر جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں تو باہر درخت وغیرہ ہیں،
تو گاڑی تو بڑی تیز ہوتی ہے تو اچکتی نظر آپ کی پڑتی ہے، لیکن یہ پتہ تو نہیں ہوتا کون سا درخت تھا کون سا نہیں تھا جتنا جلدی گئے ہیں۔ لا یسمعون، یہ لوگ پوری طرح کوشش کر کے ملأ اعلیٰ کی باتوں کو نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے انہیں دھتکارا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، دہوراً دھتکار دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، مسلسل عذاب ان کو دیا جاتا ہے۔ اوپر کی طرف یہ شیطان نہ جائیں، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر یہ کہ جو کوئی بات اچک کر اچک لے، ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب۔ یہ شہاب ثاقب عام طور پر یہ ستارے نہیں ہیں، یہ پتھر ہیں جو فضا میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تو یہ آگ بن کر ان کے پیچھے آتے ہیں اور ان کو وہاں سے دھتکار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ آسمان کو ہم نے پیدا کیا، زمین کو ہم نے پیدا کیا، آسمان و زمین کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو آپ انسان اتنے سے ہو کر چند فٹ کے چودھری کیوں بن جاتے ہو؟ اللہ سمجھا رہا ہے فاستفتہم، اے میرے نبی ان لوگوں سے پوچھیں، اہم اشد خلقا، کیا انسان کی مخلوق، انسان جیسی مخلوق جو چند فٹ کی ہے، اس کی خلقت ہمارے لیے سخت تھی؟ ام من خلقنا، یا ان کی سخت تھی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، آسمانوں زمینوں کہکشاں ستارے سیارے، یہ ہم نے جتنے پیدا کیے ہیں، انسان تو چھوٹا سا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، کیا یہ سخت ہے؟ جب آسمانوں ان چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ پیدا بھی کس سے کیا ہے؟ مٹی سے۔ اب مٹی بھی کئی قسم کی ہے، کلر والی مٹی بھی، ایسی مٹی جو بدبودار ہے، ایسی مٹی جو سیاہ ہے، غبار جو پڑا ہوتا ہے کسی چیز پر، ان سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ چودراہٹ نہ ہو کہ ہم اعلیٰ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر قسم کی مٹی اکٹھی کر کے سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ انا خلقناہم، یقینی بات ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے من طین، مٹی سے لازب جو چپک جاتی ہے ساتھ۔ اب جب رسالت میں آپ بات کرتے تھے تو آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بات سن رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے شرافت کے ساتھ بیٹھ کر سننا۔ لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ مذاق اڑاتے، ان کا مسخری کرتے، لفظ یسخرون ہے، مسخری مذاق ٹھٹا یہ کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں نہ آئے۔ 15ویں پارے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر مڈاسا مار لیتے کپڑا اچھی طرح کے تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ نہ آئے۔ بل عجبت ویسخرون، آپ تعجب نہیں کرتے کہ کس طرح یہ لوگ مسخری کر رہے ہیں آپ کی بات کو سن کر۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر پڑھا جاتا ہے، لا یذکرون، یہ کوئی یاد نہیں کرتے، اس کو نصیحت کو یاد نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ معجزہ دکھاتے ہیں، یا بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ معجزے آئے، 9 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کبھی مینڈک ہوتا تھا، کبھی یہ کھٹمل، کبھی کوچ، کبھی آگ، کبھی یہ ہوتا تھا یہ خون ہوتا تھا، کبھی اس طرح کی چیزیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب بھی کوئی یہ نشانی دیکھتے، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ دیکھتے جو نبی پیش کرتے، یستسخرون، پہلے آیا تھا یسخرون، ساخرہ یسخرو، اس کا معنی بھی مسخری، اب یہ استفعال کا باب ہے، استسخرہ یستسخرو استسخار۔ وقالو، اور ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کافروں کے پاس، ان ھذا، یہ معجزہ جو دکھا رہے ہیں نہیں ہے، الا مگر سحر مبین، کھلم کھلا جادو،
تو کبھی جادو کہہ دیتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کہتے تھے پاگل ہے، پاگل ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہی نبی کو کہتے تھے۔ قرآن مجید میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو نہیں کہا گیا، حتیٰ رسالت مآب کو بھی یہ کہا گیا ہے۔ اور اشکال کس پر کرتے تھے؟ کیا ہو سکتا ہے مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں خاکستر ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے پہلے آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جس اللہ نے آپ کو ابتدا سے پیدا کیا ہے، اس وقت مٹی بھی نہیں تھی، مٹی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی چیزوں سے انسان پیدا ہوا ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مٹیریل کو بھی اور اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو جس اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ بنایا ہے، اب جس وقت آپ مر جائیں گے، مر بھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ اٹھانا کو مشکل ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو مشکل نہیں ہوتا۔